وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن آسان قسط نمبر 105 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 273۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفوهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے جڑ گئے، ایسے گر گئے یا ایسے لگ گئے کہ اپنے ذاتی معاش کا وقت نہ نکال سکے، زمین پر بھاگ دوڑ نہ کر سکے اپنی معاش کے لیے۔ ان کی خودداری دیکھ کر نا واقف سمجھتے ہیں کہ یہ خوشحال ہیں، جبکہ تم اب جب ان کے چہروں کی طرف دیکھو گے تو اندرونی حالت پہچان سکو گے۔ مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ چمٹ کر یا پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی مدد، ان کی اعانت کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، جو بھی ہے کرنا ہے، اور جو کچھ تم مال خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ پہلے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ للفقراء، للفقراء جو ہے مادہ فا کاف کینچی والا اور را 14 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الفقراء جو ہے فقیر اور محتاجی کے لیے آتا ہے۔ الفقر فقیری اور محتاجی، جس کی محتاج جو اپنی بنیادی ضرورت پوری نہ کر سکے۔ احصروا، جو گیر لیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے کام میں لگ گئے۔ الحصر جو ہے معنی تنگ کرنے کے ہیں، گھیرنے کے ہیں، روک لینا، کسی کام کے لیے گھیرے جانا یا کسی کام میں اس طرح لگ جانا کہ کچھ اور سمجھ نہ آئے یا کچھ کر نہ پائیں۔ لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، استطاعت سے لفظ ہے۔ توا جو ہے توئن جس کو ہم بولتے ہیں، واؤ اور عین 129 کلمات اس مادے سے آئے ہیں۔ تتبع جو ہے اور اس طرح یستطیعون معنی استطاعت، طاقت، تکلیف اٹھا کر فرمانبرداری کرنے سب کے لیے آتا ہے۔ ضربن، زوا، را اور پا 58 کلمات قرآن میں ہیں۔ الضرب کے معنی ہے کسی چیز کو ضرب کر مارنا، ہمارے اردو میں بولا جاتا ہے۔ ضربن فی الارض کا معنی ہے کہ زمین پر پاؤں مارنا، یعنی زمین پر کوشش کرنا، اس کے لیے آتا ہے۔ روزگار کی تلاش میں زمین پر اپنی کوشش کرنا، اس کے لیے آتا ہے۔ یحسبهم الجاہل، کیا چاہتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں، یعنی گمان کرنا۔ یحسبهم ہا سین با 109 کلمات قرآن میں ہیں۔ الحسب کے معنی ہے کافی ہو جانا، حساب، کسی کا حساب چکتا کر دینا یا گمان کرنا، سب معنی آ جائیں گے۔ الجاہل، جیم ہا لام، جاہل کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، 24 کلمات قرآن میں ہیں۔ الجہل جو ہے وہ جہالت اور نادانی پر بولا جاتا ہے۔ جہالت انسان کو کسی چیز کا علم نہ ہونا یا ذہن کا علم سے خالی ہونا۔ اغنیاء، غنی جو ہے یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ غائن جو ہے نون اور یا 73 کلمات آئے ہیں۔ اغنیاء، خوشحال لوگ جو غنی ہیں، جو بے نیاز ہیں، جو کلی طور پر غنا جو ہے وہ تو کسی انسان کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو صرف سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں میں سے جتنا مرضی جو مرضی انسان ہو جائے، پھر بھی اسے دوسرے انسانوں کی ضرورت ہے، اور اللہ کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ غنی ہے، حمید ہے، اللہ اکبر، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ اور پورے زمانے میں سے کسی کو، کوئی بھی جو ہے وہ اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اللہ کی احتیاج ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ التعفف جو ہے یہ عین فا فا 4 کلمات آئے ہیں۔ المتفعف جو ہے خودداری کے لیے آتا ہے، یعنی تھوڑی چیز پر قناعت کرنے والے۔ تعرفوہم بسیماہم، تم ان کا تعارف جو ہے ان کے چہرے سے ہو جائے گا۔ تعرفوہم، تعارف کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، عارف اسی سے ہے، پہچان جو ہے کسی چیز کی کرنا۔ عین را فا 70 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ بسیماہم، کسی چیز، بہرحال اس کو تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیں۔ اس معرفاتو کا معنی ہے کسی چیز کی علامت اور آثار سے غور و فکر کر اس کا ادراک کرنا۔ جب کسی چیز پر غور و فکر کیا جائے، ادراک ہو، تو اس کو تعارف کہتے ہیں۔ بسیماہم، بسیماہم سین واو میم 15 کلمات قرآن میں ہیں۔ الصوم معنی ہے مبتلا کرنا، مزہ چکھانا۔ السیما چہرہ، پیشانی یا پیشانی کا وہ نشان جو پڑتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے۔ لا یسألون، نہیں وہ سوال کرتے، سوال کا لفظ بولا جاتا ہے، سوالی جو ہے مانگنے والا۔ یسألون 129 کلمات آتے ہیں۔ السوال کے معنی ہے کسی چیز کی معرفت حاصل کرنے کی استدعا،
یا کس چیز کو کے لیے سوال کرنا اس کے لیے بھی آتا ہے، یا کس چیز کو مانگنے کے لیے سوال کرنا اس کے لیے بھی آتا ہے۔ الناس الحافا، ناس جو ہے لوگوں کے لیے ہے، الحافا یہ کلمہ صرف قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے، لام ہا فا۔ الالاف جو ہے، الالاف معنی لپٹنا ہے، الحافاً چمٹ کر مانگنے کے لیے آتا ہے، لحاف بھی جو ہم لیتے ہیں اسی سے ہے۔ اب اس کو ہم ایک دفعہ لفظ و لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں اس آیہ مبارکہ کو۔ للفقراء الذین، ان لوگوں کے لیے جو کہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، اسروا جو گھیر لیے گئے، گر گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے کاموں میں، لا نہیں، یستطیعون استطاعت رکھتے، ضربن کہ وہ دوڑ دھوپ کریں، فی الارض زمین پر اپنے معاش کے لیے، یحسبون تو گمان کرتے ہیں، الجاہلو جو نہیں ان کے بارے میں جانتے، اغنیاء کہ یہ تو غنی ہیں، من التعفف ان کی خودداری کی وجہ سے، کیونکہ وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تعرفوہم تعارف ہے ان کے چہرے سے، بسیماہم ان کے چہرے حالانکہ بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح زندگیاں گزار رہے ہیں، لا یسألون نہیں وہ سوال کرتے، الناس لوگوں سے، الحافا چمٹ چمٹ کے پیچھے پڑ کے سوال نہیں کرتے، وما تنفقوا اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو، من خیر اچھے کاموں میں، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی ساتھ اس کے، علیم اس کو خوب جاننے والا ہے۔ 1479 حدیث کا نمبر ہے، صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کا چکر کاٹتا رہتا ہے تاکہ اسے 2 لقمہ یا 1 لقمہ یا 1 کھجور مل جائے یا 2 کھجوریں مل جائیں، بلکہ اصل مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے بے پرواہ ہو سکے، یعنی وہ غنی نہیں ہوتا، اور اس حال میں بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو صدقہ ہی دے دے، یعنی وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے۔ ہم مسکین وہ نہیں ہے جو پورا سارا دن محنت کر کر بھی اتنا نہیں کما پاتا جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، اور نہ ہی وہ لوگوں سے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی حدیث ہے، ابو سعید خدری راوی ہیں کہ مجھے میری والدہ نے، کیونکہ یہ بھی غرباء میں سے تھے، غربائے صحابہ میں سے تھے، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، آپ نے اپنا چہرہ انور میری طرف کیا اور فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو مستغنی ظاہر کرے تو اللہ اسے غنی فرما دے گا، یعنی جو نہیں مانگے گا، سمجھے کہ بس مجھے اللہ نے دیا وہی کافی ہے، اور جو شخص سوال سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ اسے سوال سے بچا لیتے ہیں، اور جو شخص صرف کفایت کا طالب ہو تو اللہ اس کی کفایت فرماتا ہے، اور جو شخص 1 اوقیہ 40 درہم کی مالیت والی کوئی چیز کے ہوتے ہوئے مانگے تو گویا وہ اصرار کر کے ساتھ مانگ رہا ہے 40 درہم۔ ابو سعید نے فرمایا کہ میں نے دل میں کہا کہ میری اونٹنی یہ جو ہے وہ 1 اوقیہ سے زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگے بغیر، سوال کیے بغیر واپس آ گیا۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت 274۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور جو لوگ اپنے مال دن رات پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے، ہاں بدلہ تو اللہ دے گا، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم میں مبتلا کیے جائیں گے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ ایسے لوگوں کو خوف اور غم سے نجات دے دیتے ہیں۔ اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، الذین ینفقون کافی دفعہ ہو چکا، نون فا کاف کینچی والا 111 کلمات، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کبھی واجب اور کبھی مستحب۔ سرتن سین را 44 کلمات آئے ہیں، اسرار بھی سے ہے، کس چیز کا؟ چھپانا، اردو میں بھی بولا جاتا ہے، سرن جو ہے چھپانے کے لیے آتا ہے، اسرار بھی سے، پرسرار کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز چھپی ہو تو اس کو ہم پرسرار کہتے ہیں۔ العلانیہ اعلانیہ طور پر کوئی کام کرنا یا اعلان کرنا، ظاہر کرنا، عین لام نون 16 کلمات قرآن میں ہیں، العلانیۃ یا العلانیۃ جو ہے ظاہر کرنا، کسی بات کو ظاہر ہونا، اعلان کرنا، یہ سب اس میں آتا ہے۔ فلہم اجرہم پس ان کا اجر کس کے پاس ہے؟ عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ اجر جو ہے اردو میں بولا جاتا ہے کہ اس چیز کا اللہ تمہیں اجر دے، الف جیم را 108 کلمات آتے ہیں۔ الاجرو کے معنی ہیں جزائے عمل، یعنی جو عمل کیا جائے اس کا بدلہ ملنا، بدلہ دنیاوی طور پر ہو یا اخروی طور پر۔ عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون خوف کا لفظ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، خا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، جو 124 کلمات قرآن میں ہیں۔ الخوف معنی ہے قرائن اور شواہد سے کسی آنے والے خطرے کا اندیشہ کرنا۔ خوف جو ہے امن کی ضد ہے۔
علیہم اوپر ان کے، ولا ہم یحزنون حزن سے ہے، یحزنون جو ہے ہا زا اور زئی جو ہے نون، 42 کلمات آئے ہیں۔ الحزن والحزن معنی غم کی وجہ سے جو بے قراری طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے حزن یا حزن۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ہم ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیل والنہار راتوں کو اور صبح یعنی صبح اور شام، سرًا دن اور رات دونوں ہی ترجمے کی جا سکتے ہیں، سرًا یعنی چھپا کر، وعلانیتاً اور دکھا کر یعنی ظاہر کر کے اعلان کر کے، فلہم پس ان کے لیے ہے، اجرہم ان کے اجر ان کے بدلے، عند ربہم اللہ کے پاس، اللہ کے ذمے، ولا خوف علیہم نہ وہ خوف میں ہوں گے قیامت والے دن، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ضمن شامل فرمائے۔ اگلی آیہ مبارکہ لے لیتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275۔ یہاں سے اب سود کا موضوع شروع ہو رہا ہے، ربا، جس نے ہمارے معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کر دی، جس نے ہماری معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج پاکستان میں جتنا بجٹ بنتا ہے، جتنے ٹیکسز جمع ہوتے ہیں، اس میں سے 50% اللہ اکبر ہم سود کی مد میں ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ملک کے پاکستان کو، اس ملک کو جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل سے قائم فرمایا، اللہ اس کو قرضوں سے نجات دے، اللہ کرے کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایٹمی قوت بن گئے، اللہ کرے کہ ہم اب قرض سے نکل جائیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال موضوع بہت لمبا ہے، پہلے آیہ مبارکوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 275۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا ومن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص سا ہوتا ہے جس سے شیطان نے چھو کر بولا کر دیا ہو کہ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو ہر سود جیسی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دو ٹوک فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ فرمایا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام، لہٰذا جس شخص کو اللہ کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، جو پہلے وہ کر چکا یا کھا چکا سود کی مد میں وہ سو وہ کھا چکا، اب اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے ذمے ہے، اب معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اور جو اس حکم کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کرے یعنی سود کھاتا رہے، وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ الذین یاکلون الربا، 109 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ الاکلو معنی ہے کھانا کھانے کے، اور عام طور پر کسی بھی چیز کو کھانے کے لیے آتا ہے۔ سود کھانا بھی جو ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ الربا مادہ ہے رابا اور واو، 20 کلمات آئے ہیں۔ الربا کے معنی ہے بڑھنا، بلند ہونا، زیادہ ہونا۔ سود بھی کیونکہ رقم بڑھتی رہتی ہے اس لیے اسے ربا کہا جاتا ہے۔ یقومون قائم کرنا، کاف واو میم، قوم بھی اسی سے ہے، جو ایک فرد بنتے ہیں ان سے ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے تو قوم بھی اسی سے ہے۔ کاما یقوم قیامن، قائم کرنا۔ القیم جو ہے وہ رب ہے جو ہر چیز کو قائم کیے ہوئے ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کل ان کو اللہ قائم کرے گا، کھڑا کرے گا۔ کھڑے ہونے کے لیے بھی آتا ہے، ہم نماز میں جب قیام کرتے ہیں تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ الذی یتخبطہ الشیطان، یتخبطہ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، خا با اور طوا، ایک ہی کلمہ آیا ہے قرآن میں۔ الحبط کا لفظ ہمارے ویسے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، مبہوت الحواس بولتے ہیں جس کے حواس کھو جاتے ہیں۔ الحبط کسی چیز کا کھو جانا، ضائع ہو جانا۔ المس جو ہے کسی کو ٹچ کرنا، مس کرنا، یہ بھی اردو میں بول جاتا ہے۔ میم سین 61 کلمات ہیں۔ ہم جب جیسے جیسے قرآن کے قریب آئیں گے تو وہی الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں، صرف پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ المس چھونا ہے، لمس جو ہے کسی کا لمس محسوس کرنا، اور لمسن جو ہے کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے آتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا،
کہتے کیا ہیں یہ سود خور؟ کہتے ہیں یار جو ہے تجارت بھی یہ بھی تو نفع دیتی ہے، سود بھی نفع دیتا ہے، تو ایک جیسے ہی ہیں یہ۔ اللہ اکبر۔ بے جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، انما البیع مثل الربا، بیع جو ہے یا البیع با یا عین، 15 کلمات قرآن میں ہیں۔ البیع معنی ہے بیچنا، شراء خریدنا ہے، اور کبھی کبھی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بھی آتے ہیں، یعنی بیع میں خریدنا بھی ہے اور بیچنا بھی ہے۔ الربا را با اور واو پہلے بھی ہو چکا، 20 کلمات آتے ہیں، کسی چیز کا بڑھنے کے لیے آتا ہے، سود کیونکہ بڑھتا ہے ربا اس لیے کیونکہ سود بڑھتا جاتا ہے، سود در سود ہوتا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ربا کہتے ہیں۔ فمن جاءہ موعظۃ، جا جب بھی قرآن میں ہے تو اس کا مطلب آنے کا ہوتا ہے، بس اتنا یاد کر لیں۔ بہرحال جاءہ جس کے پاس آ جائے، یعنی کچھ آ گیا۔ جیم یا الف 278 کلمات آئے ہیں۔ جا یا الاتیان کے ہم معنی ہے، یعنی کسی چیز کے آنے کے لیے ہوتا ہے۔ موعظۃ، موعظہ واز جو ہے نصیحت سب کے لیے آتا ہے، واو عین زوا واز بھی اسی سے ہے، 25 کلمات قرآن میں ہے۔ الواز جو ہے جس میں خوف کی آمیزش ہو، جو دل کو نرم کر دے، باعث عبرت اور نصیحت ہو۔ اللہ اکبر۔ ایسا قول، ایسا واز ایسی چیز کو کہتا ہے جس دل میں گداز پیدا کرتے، نرمی پیدا کرتے، ہدایت کی طرف لے آئے دل کو۔ فانتہا، بس جس حد تک یہ نصیحت پہنچ جائے بس وہ رک جائے۔ انتہا یعنی رک جانا، انتہا کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو گیا، بس یہاں سے رک جانا ہے۔ نون ہا یا 56 کلمات ہیں۔ النہی کا معنی ہے کسی سے منع کر دینا، کسی سے رکنا اور روکنے کے ہیں۔ فلہ ما سلف، اللہ فرما رہے ہیں پر اس کے لیے ہے جو کچھ اس کا ہے، یعنی اس کے پاس جو تھا، جو اس نے پہلے کیا، اب اس کا معاملہ اسی کے لیے ہے۔ سلف جو ہے سین لام فا 8 کلمے ہیں۔ سلف ہم سلف صالحین کہتے ہیں جو گزر گئے، یعنی پہلے والے جو ہے گزر جانے، تو اب جو گزر چکا اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا زبردست دین ہے ہمارا۔ فلہ ما سلف، اللہ کہہ رہے ہیں جو پہلے گزر چکا اب اس کے لیے ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے۔ السلف کے بعد فلہ ما سلف جو پہلے گزر چکا۔ امر جو ہے اللہ کا حکم، معنی حکم کے لیے آتا ہے، جمع امور ہے معاملات، یعنی اللہ کے لیے، اب اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، اقوال اور افعال کے لیے عام ہے۔ ومن عادا، جو اعادہ کرے، ہاں اعادہ کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ کسی کام کو کرنا۔ عین واو اور دال جو ہے اس کا روٹ ہے، 63 کلمات آئے ہیں۔ کسی کام کو ابتدا کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف پلٹنا، یعنی چھوڑ دینے کے بعد بھی پلٹنا اور ابتدا کرنے کے بعد بھی پلٹنا، وہ پلٹنا ذاتی طور پر ہو یا قولی طور پر۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اصحاب جو ہے ساتھی ہوتا ہے، صاحب جو ہے ساتھی کے لیے آتا ہے۔ النار جو ہے آگ، یعنی وہ آگ کے ساتھی ہیں، یعنی جہنم کے ساتھی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، سود کھانے والے۔ اللہ اکبر۔ الخلود جو ہے معنی کسی چیز کے فساد کے عارضے سے پاک ہونا، کس چیز میں ہمیشہ ہی ہو نا، جو ختم نہیں ہونی، چاہے وہ سزا ہو چاہے وہ زندگی ہو۔ جنت والے بھی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم والے بھی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ کس چیز کا عارضے سے پاک ہونا، اپنی اصلی حالت میں قائم رہنا، بطور استعارہ ہمیشہ رہنے والی چیزوں کے بارے میں بولا جاتا ہے۔ اب اس آیا مبارکہ کو پہلے تو میں لفظ بر لفظ ترجمہ کروں گا۔ الذین، جو لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، الربا، سود، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما یقوم الذی، اس شخص کی طرح جو کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان، جسے شیطان نے مبہوت کر دیا ہو، دیوانہ کر دیا ہو، بولا کر دیا ہو، من المس، چھو کر۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ، کہ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں، قالو، جو کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا، کہتے کیا ہیں کہ ہر یہ تجارت بھی تو ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہی ہے، اس میں تو بھی نفع لیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات کریں گے ہم انشاءاللہ۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ فرمانے کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا، قرآن کی یہ ایک آیت ہی بہت ہے۔ اللہ اکبر، اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، ہر قسم کے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، اب جس کے پاس نصیحت آ چکی اس کے رب کی طرف سے، واعظ آ چکا، فانتہا، پس اس کو چاہیے کہ رک جائے۔ فلہ ما سلف، اس کا جو گزر چکا زمانہ جو پہلے تھا، وہ اس فلہ ما سلف، جو کچھ ہے، جو بھی اس نے کیا لیا یا کمایا، اسی کے لیے ہے۔ وہ امرہ الی اللہ، اور فیصلہ معاملہ جو اللہ کے پاس ہے، کہ واقعی وہ باز آ گیا، اللہ کا حکم سنتے ہی اس نے توبہ کر لی۔ ومن عادا، اور جو پھر اعادہ کرے،
دوبارہ وہی لگا رہے سود میں کہ کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کو قوم ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس وہ لوگ جو بھی یہ کریں گے، جو اعادہ کریں گے، جو لگے رہیں گے سود کھانے میں، وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سود کیا ہے؟ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے، جس کے ساتھ نفع ہے، قرض دیا نفع لیا، یہ سود ہے۔ ایسا قرض جو ایک معینہ مدت تک میعاد کے لیے دیا جائے اور مقروض اس کو اصل مال کے اضافے کے ساتھ لوٹائے، اور جیسے جیسے میعاد بڑھتی رہے اور بھی بڑھتا رہے، یہ نہ بھی کہو تب بھی یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ یہ کتنی اللہ اکبر، آیت نمبر 2085 ہے کہ کتنی خوفناک سزا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات خواب میں نے 2 آدمی دیکھے، وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے، پھر وہاں سے ہم سب چلے یہاں تک کہ میں ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ وہاں نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا تھا۔ نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے شخص کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ بیچ نہر والا آدمی آتا اور جو ہی وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے تو فوراً وہ باہر جو کھڑا تھا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ کے مارتا، جو اسے وہیں لٹاتا جہاں وہ بیچ میں کھڑا تھا۔ جو پہلے تھا جہاں جس جگہ تھا وہیں لٹا دیتا۔ جب وہ نکلنا چاہتا اس کے ساتھ یہ معاملہ بار بار دہرایا جاتا، وہ پھر وہیں لوٹ جاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے جو ساتھی تھے، جو فرشتے آئے تھے، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہر ہے جس میں آپ نے جس شخص کو دیکھا وہ سود خور تھا، سود کھانے والا۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2766 حدیث کا نمبر ہے، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دیتے ہیں انسان کو سے بچتے رہو۔ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ کیا ہیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شریک ٹھہرنا سب سے بڑا گناہ، یتیم کا مال کھانا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر سود کھانا، چوتھے نمبر پر جادو کرنا، کسی حق نہ حق جان لینا، قتل جو ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، حرمت والا ہو تو جان بوجھ کر کسی کی جان لے لینا، پاک دامن بولی بالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا، اور جنگ کے وقت پیٹھ دکھا کر بھاگنا، یہ 7 تباہ کرنے والے گناہ ہیں۔ پھر اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث 2274 جو ہے اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، الربا سبعون حوباً، سود کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 درجے ہیں۔ سب سے جو ہلکا گناہ ہے نا، سب سے ہلکا بھی کیا ہے؟ اس کو سن کر بھی لرز جاتا ہے انسان، پڑھ کر بھی لرز جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ اکبر۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 3541، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی پھر اس پر کوئی ہدیہ دیا تو اگر اس نے اسے قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ یعنی یہ جو رشوت ہے نا، اللہ اکبر، اور جو بے مقصد کسی کی سفارش کرنا، اچھے کام کے لیے سفارش تو کی جا سکتی ہے لیکن کسی کا حق کسی اور کو دینا۔ بہرحال اس طرح ایک اور حدیث لے لیتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے 2825، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جانتے بوجھتے ایک درہم سود کا کھاتا ہے تو یہ 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ امام بہقی نے اسے شعب الایمان میں ابن عباس سے روایت کیا ہے اور یہ اضافہ نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس شخص کا گوشت حرام سے تیار ہوا تو وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی حرام سے تیار ہونے والا پلنے والا شخص آگ کا حقدار ہے، آگ میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رواه احمد، سنن احمد میں بھی جاتی ہے اور اسے البہقی میں امام بہقی نے بھی بیان کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث 2277 ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کھانے والا، سود دینے والا، سود لینے والا، سود کے گواہ اور اس کو تحریر کرنے والے سب پر لعنت ہے۔ اللہ اکبر، سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث 2279 2279 عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص سود کے ذریعے مال کو اضافہ کرے گا تو اس کا انجام کار قلت ہی ہوگا۔ سود لگتا ہے کہ بڑھتا ہے؟ بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہے۔ صدقہ لگتا ہے کم ہو رہا ہے مال لیکن اس میں برکت ہے۔ کبھی دیکھیں تو صحیح، جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اللہ ان کو کیسا نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج پاکستان، ہم سب پاکستانی اپنا حال دیکھ لیں، پاکستانی قوم کا پورا نظام سود میں جکڑا ہوا ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف جتنا پیسہ گورنمنٹ جمع کرتی ہے، جتنے ٹیکسی جمع کرتی ہے، اس کا 50% اباؤٹ جو ہے
وہ ہمیں سود کی مد میں اس کی قسط صرف سود دینا پڑتا ہے، قسط نہیں اترتی، قرض وہیں رہتا ہے، صرف قرض کا سود دینا پڑتا ہے۔ آج پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ سرمایہ والے ملک ہیں، IMF، ہاں، جتنے بھی یہ ہیں جو قرضہ دیتے ہیں، اور جو قومیں بھی اس قرضے میں پھنسی ہوئی ہیں، ان کے حال دیکھ لیں۔ آج ہمارا جو حال ہے وہ صرف اس سود کی وجہ سے ہے جو ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور ہم ایز اے نیشن، ایز اے قوم، ہم سب کو سمجھ دے کہ اللہ کرے ہم اپنے انڈیویجولی طور پر بھی، اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک بھی جو ہے اس بدبخت جو ہے جو چیز جو ہے سود جو ہے اس سے بچ جائے۔ اسی میں ہماری فلاح بھی ہے، اسی میں ہماری ترقی بھی ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا